پھر اس کے بعد سورہ حجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی شان و عظمت کو ذکر کیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس میں تبدیلی کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے اہتمام فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا، کوئی بھی باطل چیز، کوئی خارجی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکی۔ تو اگر کوئی شخص اس کے اوپر اعتقاد نہ رکھے اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات یا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں شامل نہیں کی گئیں، وہ قرآن کا حصہ تھیں، اس کو قرآن سے نکال دیا گیا کسی بھی سازش کے تحت، یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی رہتی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا کہ قرآن نامکمل ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور قرآن کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی دیکھ لیں، اگر آپ کی 60 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی ہے، 30 سال کی زندگی ہے، تو بچپن سے لے کر ابھی تک آپ نے جتنی بھی دنیا کے حصے گھومے ہوں گے، جتنی بھی ٹریولنگ کی ہوگی، وہاں پہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی قرآن کے کسی بھی ایک لفظ کے اندر؟ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی یہی بات کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے جب اس طرح سارے لوگ کسی ایک مدعے پر جمع ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے، جس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کے دور سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک قرآن کے بارے میں اسی طرح خبر دی جا رہی ہے کہ ہاں یہ قرآن ویسا ہی ہے جیسا سرکار علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ تو نسل در نسل یہ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظ کرام ہیں ان کو بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ حفاظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہو نا اور اس کو قرآن مجید یاد کرنے کا کہا جائے، وہ فوراً یاد کر لیتا ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ صورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں۔ کیا یہی لفظ و لفظ چیزیں آپ کو کوئی اردو کتاب کا پیراگراف یاد ہے؟ آپ نے اگر کوشش بھی کی ہو، جیسے میٹرک کے پیپر دینے میں بعض وقت رٹے لگائے جاتے تھے، وہ گزرا ہوا زمانہ اور پتہ نہیں کون کون سے مضامین تھے، پوئمز تھیں جو ہم رٹے لگاتے تھے، لیکن وہ رٹے لگانے کے باوجود بھی ایک لفظ کہیں سے بھول گئے، کہیں کچھ ہو گیا، اور رات کو یاد کرتے تھے، پیپر دینے کے فوراً بعد بھول جاتے تھے۔ لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر کسی نے 2 سال پہلے بھی یاد کیا ہو اور درمیان میں اسے دہرایا نہ ہو اور پھر اس کو واپس دہرا لے تو فوراً یاد آ جاتا۔ اردو کی کتابیں ہماری جو لغت کی زبان میں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو دہرائیں نہ اور پھر 2 سال کے بعد واپس یاد کرنے کی کوشش کریں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم بالکل زیرو ہو گئے۔ لیکن قرآن کا حافظ اگر قرآن کو بھولتا ہے تو پھر اس کو یاد کرنے میں، دوبارہ یاد کرنے میں ویسی مشقت نہیں لگتی جیسی بالکل زیرو سے جب وہ یاد کر رہا تھا تب۔ حضرت ایسا ہی ہے، میں حافظ نہیں ہوں لیکن حفاظ کو دیکھا ہے ایسا کہ اگر وہ قرآن بھول بھی جاتے ہیں اور ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہے تو پھر وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں، وہ پرانی یاد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ اتنا آسان کیوں کیا گیا؟ تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے مقابل کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری کتاب ہرگز نہیں آ سکتی۔ اسی طرح